السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ جنید نیازی۔ ناظرین، 27 ستمبر اور صرف 27 ستمبر جب سے پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو ہم اسی کے ریلیٹڈ اور اسی سے ملتی جلتی ہی خبریں سن رہے ہیں، یا جو بھی خبر آتی ہے وہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کڑی 27 ستمبر سے جا کے ملتی ہے، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک 27 ستمبر کی تاریخ گزر نہیں جاتی، یا اس سے بھی 15-20 یا مہینے بعد بھی اسی کا ذکر ہی ہوتا رہے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل ٹویٹ کی ہیں ہمارے ڈان نیوز کے فیاض راجہ صاحب تھے، پہلے ڈان نیوز میں تھے، پھر 92 نیوز میں بھی تھے، اور وہ نیوز ڈائریکٹر تھے۔ ان کی ایک ٹویٹ کل آتی ہے اور یکے بعد دیگرے 4-5 ان کی ٹویٹ آتی ہیں۔ انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا ہے کہ خوش آئند، عمران خان سے ملاقات کھلنے کو ہے۔ اب دیکھیں، یہ پچھلے دنوں بھی ہم نے نیوز سنی، ذیشان عزیز ہمارے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ خبریں دی کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے اور 27 ستمبر سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اب وہ کس طریقے سے ہوگی وہ وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، اس ٹویٹ کے بعد انہوں نے پھر ٹویٹ کیا کہ خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی بنی گالہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو، سیاست کو راستہ ملے گا تو راستہ کھلے گا اور ملک آگے بڑھے گا، راستہ نہ ملا تو داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اچھا، اس ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو کوٹ کیا ہے کہ یہ ان کی خبر ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے نیوز کی کہ بریکنگ نیوز، بگ بریکنگ نیوز، معافی نہ مانگیں، تنقید بھی کرتے رہیں، صرف ایک شرط پوری کرنے کے بعد کپتان کو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں رہائی مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خان کو پاکستان تحریک انصاف راضی کرے 28ویں ترمیم کے لیے۔ اب انہوں نے یہ تیسرا ٹویٹ کیا کہ 28ویں ترمیم کے لیے اگر خان کو راضی کر لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ بے شک وہ تنقید بھی کرتے رہیں، ہم سے معافی بھی نہ مانگے، مطلب اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی بھی نہ مانگے، لیکن بے شک تنقید کرتے رہیں، حکومت پر تنقید کرتے رہیں، جو مرضی ہے ان کی کریں، لیکن 28ویں ترمیم میں حکومت کو یا پھر جو بھی وہ ترمیم ہے اس میں وہ ووٹ ڈالیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی نے اگلی ممکنہ ملاقات میں پیغام پہنچانے کی حامی بھالی۔ یہ جو پیغام پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے کہ 28ویں ترمیم میں ہمیں ووٹ دیا جائے اور عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اگلی ہماری ملاقات کرائی جائے گی جب بھی، تو ہم آپ کا یہ جو بھی پیغام ہے یہ ہم دیں گے عمران خان صاحب سے۔ لیکن بظاہر تو یہ کسی حد تک بھی ممکن نہیں لگتا کہ خان صاحب 28ویں ترمیم کے لیے مان جائیں گے۔ اصل میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 28ویں ترمیم میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کنٹروورسی نہ رہے، ساری جماعتیں اکٹھی ہوں، تمام جماعتیں مل کے ان سب کو راضی کیا جائے اور وہ مل کے 28ویں ترمیم میں کو پاس کرائیں اور یہ ووٹ دیں، اور کسی بھی قسم کی سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس کی سیٹیں اس وقت بھی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی جو ہے اس میں سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، تو ملک کی بڑی جماعت تو ہے، اور ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ قید میں تو ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، مقتدرہ یہ چاہتے ہیں، حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ 28ویں ترمیم میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کسی بھی جماعت کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نئے صوبوں کے لیے نواز لیگ اور پی پی پر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے اور بڑھ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ سازوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی تو نئے انتظامی یونٹس بنانے کے لیے پہلے بھی حامی ہے، اور آپ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے، ہم کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا پھر جو بھی آپ تحریکیں وغیرہ چلائیں گے۔ لیکن ایک اور اس میں مسئلہ ہے، اب ووٹ پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے تو وہ ساری اپنی جو بھی اس کی جدوجہد ہے وہ کھو بیٹھے گی، جو بھی انہوں نے محنت کی، جو عمران خان صاحب نے قید کاٹی۔ اب 28ویں ترمیم میں ایسی ایسی شکیں یا ایسے ایسے قانون تبدیل کیے جا رہے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کو جواز ملے گا، بلکہ یہ جو فارم 47 سے بنائی گئی حکومت ہے اس کو تو جواز مل جائے گا اور یہ لیگل ہو جائے گی، اس کو جواز مل جائے گا کہ یہ تو اصل حکومت ہے، اور پھر کیونکہ ساری جماعتوں نے مل کے اس کو ووٹ ڈال دیا اور حکومت اور اپوزیشن ایک بات پہ متفق ہو گئی، تو جو بھی حکومت پہ الزامات ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، فارم 47 سے آئی ہے، تو وہ جو جواز ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ تو یہ اب ممکن نہیں ہے کہ یہ خان صاحب مان ہی جائے۔ انہوں نے اگلا ٹویٹ کیا کہ 40 دن ضروری ہیں
اگلے آنے والے 40 دن بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی، پی پی یا نواز لیگ بھی اس میں تقسیم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ترمیم آ رہی ہے یا صوبوں کے جو معاملات ہیں اس میں پاکستان پیپل پارٹی بھی تقسیم ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں ووٹ دیے جائے، نئے صوبے بنائے جائیں، کچھ کہتے ہیں نہیں دیے جائیں، نون لیگ بھی اسی طرح تقسیم ہے، اور پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں تقسیم ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں بھی دیے جائیں ووٹ اور کچھ کہتے ہیں نہ دیے جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل پاکستان تحریک انصاف کا اس فیصلے کے جو کرنے کے جو حق بجانب ہیں وہ خان صاحب ہیں، وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ سیدھا اس میں نیگیٹو ہی آئیں گے کہ نہیں، ہم نے کسی قسم کا 28ویں ترمیم میں ووٹ نہیں دینا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا تو سیدھا فیصلہ خان صاحب کے پاس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی انہوں نے میں بھی تقسیم ہو چکی ہے، آپس میں بھی تقسیم ہو چکی ہے اور پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہو چکی ہے کہ یہ صوبے بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں۔ اب پیپل پارٹی اگر ووٹ دیتی ہے تو انہوں نے جو راگ الاپا ہے اتنے عرصہ جمہوریت کا اور سندھ کو نہ توڑنے کا، انہوں نے کہا ہے کراچی کو نئے صوبے بنانے کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مرسو مرسو سندھ نہ دیسوں، اس طرح کے وہ نعرے لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سندھ کو نہیں توڑنے دیا جائے گا، کوئی نئی صوبہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس چیز پر زرداری پر بھی بہت بڑا دباؤ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ صوبے نئے بنائے جائیں، اور حقیقت میں کوئی پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ نئے صوبے بنائے جائیں اور کوئی جواز پیش کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو کہ وہ نئے صوبے بنائے یا اس کی حامی بنے۔ اچھا، اس کے بعد جو اصل جو ہے بات ہے، اب خان صاحب کیسے مان سکتے ہیں؟ خان صاحب اسی طریقے سے مان سکتے ہیں کہ اگر عوام کہے، فار ایگزامپل کسی بھی طریقے سے سروے وغیرہ کرایا جا سکتا ہے اور عوام کہے کہ ہاں بھائی نئے صوبے کی ہم حامی ہیں۔ اب نئے صوبے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سندھ کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا پنجاب کو 6-7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ساؤتھ پنجاب بن جائے اور ایک یہ پہلے اس طرف جو پنجاب ہے وہی ہو اور دوسری طرف وہ بھاولپور، ملتان اور یہ ڈویژن سارے مل کے بن جائیں ساؤتھ پنجاب۔ اب سندھ میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ سندھ الگ صوبہ بن جائے، کراچی الگ صوبہ بن جائے، لیکن اس وقت جو مقتدرہ کے حالات ہیں یا ان کے جو نظر آ رہا ہے، ان کا جو ارادہ لگ رہا ہے تو وہ سندھ 1-2 نہیں کہ 3-3 4-4 5-5 میں تقسیم کرنے جا رہی ہے صوبوں کو یا کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پھر یہ آفر دی گئی ہے کہ 28ویں ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف ہمیں جوائن کر لے، ہم عمران خان کے کیسز میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، ان کو ریلیف مل جائے گا، وہ بنی گالہ جا سکتے ہیں، بشرا بھی بنی گالہ میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے معاملات جو خان صاحب کے ہیں تو وہ بھی ان کو نرمی دکھائی جا سکتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کے لیے یا کسی لیڈر کے لیے، کسی پارٹی کے لیے وہ نہیں کوئی مرے جا رہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ریلیف دیا جائے، وہ اب اپنے آپ کے لیے کہ 28ویں ترمیم میں جو اسٹیبلشمنٹ کو جواز مل رہا ہے، جو قانون بن رہے ہیں اس سے جو اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑ رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی مان جائیں یا پی پی نون لیگ یہ ساری جماعتیں اس کے لیے مان جائیں، جو کہ خان صاحب کا تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی مان لیتی ہے تو یہ ان کو جواز مل جائے گا، حکومت کو جواز مل جائے گا کہ وہ لیگل ہو جائے، وہ حکومت پر کسی قسم کے پھر بعد میں دھاندلی کے یا 47 کے یا جعلی گورنمنٹ کے نہ لگ سکیں الزامات۔ اب پیپل پارٹی اور نون لیگ تو پہلے ہی لال جھنڈا دکھا چکی ہیں کہ ہم تو حاضر ہیں، گربل کے گرین سگنل وہ دے چکی ہیں کہ ہم تو حاضر ہیں۔ اب اندر سے ان کو موت پڑ رہی ہے کہ وہ نہ دیں ووٹ اس میں، لیکن وہ مجبور ہے اور بہت ہی زیادہ مجبور ہے۔ لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ کون اس میں ووٹ دیتا ہے، اور خان صاحب سے بھی اگر ملاقات ہو گئی تو وہ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ملاقاتیں ہونی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو سیاست میں ان ہونے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تو ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب مولانا صاحب اتنے کمزور ہو گئے تھے سیاسی طور پر کہ ان کو اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کا ہاتھ نہیں تھاما اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہر حکومت میں مولانا صاحب ساتھ ہوتے ہیں، ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے، لیکن اس حکومت میں مولانا صاحب جو کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ہیڈ تھے، جنہوں نے گورنمنٹ خان صاحب کی گرانے میں اہم کردار ادا کیا، ساتھ تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا، اس وقت بھی ان کو دھوکہ دیا گیا اور ان کو صدارت کی سیٹ نہیں دی گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ صدارت کے امیدوار رہے ہیں کہ مجھے صدارت دی جائے۔
اب اس کے بعد 24 میں جو بنی حکومت تو مولانا صاحب کے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھی کہ وہ کسی بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے فیصلہ سازی میں، یا اسٹیبلشمنٹ کو ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کا بالکل ہی ہاتھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ سیاسی یتیم ہو چکے ہیں، اور سیاسی یتیم تو یہ ہیں۔ اب مولانا صاحب کو چاہیے سیاست میں ان ہونے کے لیے کسی نہ کسی کا سہارا، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو ان کو یہ سیاست کی ڈرپ لگا سکتی ہے، یا میڈیسن دے سکتی ہے، یا کچھ ان رہنے کے لیے وہ خان صاحب کے پاس جا سکتے ہیں کہ کچھ تو وہ زندہ تو رہیں، کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی نے جھاڑو پھیر دیا، صفایا کر دیا تمام پارٹیوں کا، اور بالکل 1/3 میجورٹی لی ہے اس مرتبہ بھی۔ تو اس وجہ سے مولانا چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب سے ملیں۔ اب مولانا خان صاحب بھی اس میں مان جائیں گے، بالکل مان جائیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، لیکن ایک سیاست کی حد تک، یہ جو نظام چل رہا ہے اس کو گرانے کی حد تک، نہ کہ بعد میں وہ کچھ مینڈیٹ دیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب کو بہت بڑی سیٹ دے دیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ جو مولانا کا حلقہ ہے اس میں کچھ سیٹ کی بندر بانٹ ہو سکتی ہے، 1-2 سیٹس کی یا 2-4 سیٹس کو، اور پورے کے پی کے میں مولانا صاحب کو دی جا سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب مولانا صاحب کو صدارت کی یا کوئی گورنر کی بھی مل سکتی ہے، لیکن سی ایم کے پی کے کی یا کسی بھی قسم کی مولانا صاحب کو خان صاحب سیٹ کی آفر کر سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے پاس پبلک پہلے ہے۔ خان صاحب خود یہ ہمت یا توفیق رکھتے ہیں کہ وہ پبلک کو پل کر سکیں، وہ پبلک کو اپنی طرف بلا سکیں۔ خان صاحب کے پاس ایسے کہہ سکتے ہیں ٹائیگرز یا شیر یا ان کے ہیں نوجوان جو کہ وہ پول کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس وقت بھی شہریار افریدی صاحب بھی ہیں۔ تو مولانا صاحب کو تو خان صاحب کی ضرورت ہے، لیکن خان صاحب اس وقت تک مولانا صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ کہے گی بھی صحیح کہ ہاں بھائی اس کو تحریک کو چلانے کے لیے 27 سپتمبر کو کامیاب کرنے کے لیے، یا 27 سپتمبر میں مولانا صاحب خان صاحب کے ساتھ ہوں، تو اس کے لیے ساتھ رہیں مولانا صاحب خان صاحب کے۔ تو یہ اب دیکھنا ضروری ہوگا کہ کس حد تک یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کنٹینر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ، اور امید ہے وہ ہوں گے بھی صحیح۔ کس حد تک ان کی آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ اب وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت مولانا صاحب کو اسٹیبلشمنٹ بھی دور کر چکی ہے، حکومتی جماعتیں دور کر چکی ہیں، پیپل پارٹی نون لیگ مولانا صاحب کو دور کر چکے ہیں۔ مولانا صاحب کو ڈرپ چاہیے، فیڈر چاہیے، جس سے وہ اپنے آپ میں سانس بھریں اور وہ سیاست میں دوبارہ کم از کم وہ خیبر پختونخوا میں خود کو ریلیونٹ رکھیں۔ دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔